السلام علیکم، میں عبدالحد آپ تمام دیکھنے والے کو خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج جو ہے ہم اردو قواعد اور کوشش کریں گے ہم جہاں تک ممکن ہو سکے اردو قواعد پہ جو ہے کور کرنے کی آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے بنے رہیے۔ تھوڑا سا وقت دینا ہوگا، دیکھیے جب تک کہ وقت نہیں دیں گے تب تک جو ہے پڑھائی نہیں ہو پائے گی، اسی لیے جو ہے وقت دیں گے آپ، اور گزارش ہے اگر نئے ہوں گے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں گے، پسند آئے تو لائک کر دیں گے۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں، سب سے پہلے جانیے اردو قواعد کہتے کسے ہیں۔ قواعد کسی بھی زبان کو صحیح بولنے لکھنے کے لیے اس زبان کا اصول کا جاننا ضروری ہے، انہی اصول کو قاعدہ کہا جاتا ہے، انہی اصول کو قاعدہ کہا جاتا ہے۔ قواعد قاعدہ کی جمع ہے، قواعد کیا ہے؟ قاعدہ کی جمع ہے۔ رسم الخط ہر زبان کے لکھنے یا بولنے کے لیے آواز کی علامت ہوتی ہے، انہی علامت کو رسم الخط کہتے ہیں۔ ہندی دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، جبکہ اردو عربی اور فارسی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ اردو عربی اور فارسی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ اردو زبان کے دو خط ہیں، خط نسخ اور خط نستعلیق۔ خط نسخ عربی کا مشہور ترین خط ہے، جبکہ خط نستعلیق فارسی کا مشہور ترین خط ہے۔ اردو کا معنی لشکر ہوتا ہے، اردو کا معنی لشکر ہوتا ہے۔ اردو کے ابتدائی نام مندرجہ ذیل ہیں، یہ آپ کو یاد رکھنی ہے۔ اردو کی ابتدائی نام کیا ہے؟ اردو کی ابتدائی نام، اردو کی ابتدائی نام ہندی ہے، ہندوی ہے، زبان دہلی ہے، دکنی ہے، اس کے علاوہ اردو معلیٰ ہو گیا، اردو معلیٰ ہے، ریختہ ہے اور اردو ہے۔ زبان کی سب سے چھوٹی اکائی کو حروف کہا جاتا ہے، جیسے با، جیم، شین وغیرہ۔ حروف کے مجموعہ کو لفظ کہا جاتا ہے، حروف کے مجموعہ کو لفظ کہا جاتا ہے، جیسے ڑ، الف، ت، رات۔ اردو زبان میں حروف تہجی کی کل تعداد 52 ہے۔ کتنا ہے؟ کل تعداد 52 ہے، یہ آپ کو یاد رکھنی ہے۔ اسی طرح حروف مرکب کی تعداد 15 ہے، لیکن حروف مرکب یہ ہندی زبان سے آئی ہے، یعنی یہ سارے حروف ہندی زبان کے ہیں۔ اردو قواعد کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، کیا کیا؟ علم ہجا، علم صرف، علم نحو، علم بلاغت، علم عروض۔ اب آئیے علم ہجا کسے کہتے ہیں؟ جس میں حروف کے حرکات و سکنات اور آوازوں سے بحث کی جاتی ہے تاکہ حروف کا صحیح تلفظ معلوم ہو جائے، اسی کو علم ہجا کہا جاتا ہے۔ اور علم صرف، اس میں الفاظ کی ساخت، بناوٹ اور اس کے تغیر و تبدل سے بحث کی جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں علم صرف۔ علم نحو کسے کہتے ہیں؟ اس میں جملوں کی ساخت، بناوٹ اور ان کی ترکیب و ترتیب سے بحث کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں علم نحو۔ علم بلاغت، اس میں الفاظ اور جملوں کی لفظی اور معنوی خوبی بتائی جاتی ہے، اسے کہیں گے علم بلاغت۔ اور علم عروض، اس میں شاعری کے اصول و ارکان سے متعلق بحث کی جاتی ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب آئیے اس کے علاوہ اب جانتے ہیں لفظ اور جملہ کا بیان۔ یہاں سے شروع ہوا لفظ اور جملہ کا بیان۔ لفظ، انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں، انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی 2 قسمیں ہیں، موضوع اور محمل۔ موضوع کسے؟ موضوع ایسا لفظ ہے جس کے کچھ معنی اور اس کے کلمہ بھی کہتے ہیں، جیسے قلم، پانی، چائے۔ اور محمل وہ لفظ ہے جس کے کچھ معنی نہ ہو، جیسے ولم، وائے اور ہوٹی وغیرہ۔ نیچے دیے گئے جملوں کو غور سے پڑھیں اور ان میں موضوع اور محمل کا فرق کریں، جیسے روٹی کھا لیں، پانی وانی پی لیں، تم ٹال مٹول مت کرو، ہم نے خوب کھانا کھایا۔ جملہ کا بیان۔ جملہ 2 یا 2 سے زائد الفاظ کا، جملہ
دو یا دو سے زائد الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے اسے جملہ کہتے ہیں، جیسے کل بہت گرمی تھی، مل جل کر محنت کرو، کل جائد بیمار تھا۔ نوٹ: یاد رکھیں کہ جملے میں الفاظ کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے، اگر جملے میں الفاظ کی ترتیب درست نہیں ہوگی تو ایسے لفظ کے مجموعہ کو جملہ یا فقرہ نہیں کہیں گے۔ مثلاً سے درخت چڑیا گر گئی، اڑ، کھایا کھانا نے میں، یعنی جملہ دو یا دو سے زائد الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے بات اچھی طرح سمجھ میں آئے اسے جملہ کہتے ہیں۔ جملہ کی قسمیں: جملہ کی 3 قسمیں ہیں، کیا؟ مثبت جملہ، منفی جملہ اور سمالیہ جملہ۔ مثبت جملہ اس کو کہتے ہیں جو پوزیٹو ہو، اور منفی کہتے ہیں نیگیٹو ہو، سوالیہ کہتے ہیں جس سے کویشچن مارک ہو۔ مثبت جملہ وہ جملہ جن میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پائے، جیسے احمد خط لکھ رہا ہے، بچے اسکول جاتے ہیں وغیرہ۔ منفی جملہ وہ جملہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا نہیں پائے جائیں۔